کہ ہم نیگوسیشن پہ لائیں، کیونکہ طلعت بھائی اس جنگ میں بلوچ نے بہت کچھ گنوا دیا ہے. فرض کریں پچھلے 1 سال میں ہماری 70,000 بچوں نے اسکول چھوڑ دی، ہماری میسیو مائگریشنز ہو رہی ہے. اس وقت کراچی بھرا ہوا ہے خزدار کے لوگوں سے، مشکے کے لوگوں سے، اواران کے لوگوں سے، اور بلوچ کی فطرت ہے جب ایک دفعہ اپنا دیش چھوڑ دیا نا پھر واپس نہیں آئے گا. تو میرے اس لیے سب سے بڑے چیلنج یہ ہے کہ میں مائگریشن کو کیسے روکوں. اس کے علاوہ ہماری جو اکانومی تھی وہ برباد ہو گئی، اس اکانومی کو ہم کس طرح جو ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک کنفلکٹ سچویشن میں ہے. کنفلکٹ سچویشن میں چیزیں آئیڈیل نہیں ہوتی ہیں، لہذا چیزوں کو اب فرض کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس 6 مہینے میں جو ہم نے کی اس میں کم سے کم یہ امپریشن تو ہم نے دینے میں کامیاب ہو گئے انسرجنٹ کو کہ جی وی آر ریڈی فار ڈائلاگس. اور ارتھکویک کے بعد جس طریقے سے ہم نے وہاں کیا. اس کے علاوہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ رہی تو ہمیں باعزت کوئی جو ہے نا وہ دے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن چونکہ ایک کمپلیکس سچویشنز ہے، اس کمپلیکس سچویشنز میں جلدی نتیجہ نہیں آئے گا. میں ابھی بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ناظرین تو ہمارے ساتھ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے پولیٹیکل اور ڈیولپمنٹ کا، اس کو انہوں نے تیز رفتاری سے چلانا ہے، لیکن جس ماحول میں اس ایجنڈے کو پرسو کرنا ہے وہ جلدی سے تبدیل نہیں ہوگا. کچھ اور بات کریں گے اس معاملے پر اور دیکھیں گے کہ بلوچستان کے لیے ان کا ویژن بھی کیا ہے. اگلے سیگمنٹس میں آپ دیکھیں گے. ابھی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. سیم صاحب، دوسرے معاملات اٹھانے سے پہلے میں ذرا آپ کا ویژن جاننا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں یا 2.5 سال میں 3 سال میں یعنی اگلے الیکشن سے کچھ 1 سال پہلے کے قریب آپ بلوچستان میں کیا کریں؟ لیکن ہماری سب سے بڑی جو ایک ڈٹرمینیشن ہے وہ بلوچستان کو امن دینا، کہ اگر ہم نے بلوچستان کو امن دے دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک جو ویژن ہے وہ ایک نقطہ ہے وہ ہم کامیاب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے فرینکلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے بیسٹ کنسلٹنٹ کو کیسر بنگالی کو ہم نے کنسلٹنٹ رکھا ہے. اس نے پولیٹیکل ہماری مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر اس نے بلوچستان کا ایک ویژن ترتیب دی ہے. سندھ میں بھی تھے ویسے پچھلی حکومت میں، آپ کو یاد ہے نا؟ سندھ میں بھی تھے، لیکن سندھ میں اور اس میں فرق تھا. سندھ والے اس کو کام نہیں چھوڑتے تھے، ہم اس کو کام چھوڑ رہے ہیں. تو ہماری ویژن فرض کریں لیٹس سے کہ ہماری اکنامیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے. ہماری اکنامیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے، نمبر 1 ہم اپنی ایگریکلچرز، مائنز، فشریز اور اپنے اس کو ڈیولپ کریں، لائف اسٹاک کو. ٹھیک. تو اس میں یہ ہوگی کہ ہماری جو اکنامیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو لوگوں کی جو پاورٹی اس وقت ہمارے طلعت بھائی 32 ڈسٹرکٹوں میں 31 ڈسٹرکٹ بلو پاورٹی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم اسپیشل پلان کر رہے ہیں فار ایجوکیشن. اس سال ہم نے 6 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، 3 میڈیکل کالج بنائے ہیں، 26% اپنے ایجوکیشن کو ہم نے لوکیٹ کیے. اس کے بعد ہم نے آتے ہی جو ہے نا ہیلتھ پہ ریفارم شروع کی. پہلے صرف کوئٹہ میں جو ہے نا آپریشنز ہوتے تھے اور تربت میں 1-2، اب ہم نے جو ہے نا ٹارگٹ لیا ہے اس وقت. اب ہم نے بیسک فیسلٹیز گائنیکولوجسٹ، سرجن کوئی 15 سے 20 ہاسپٹل میں ہم نے اسٹیبلش کی. ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ملینیم گول میں ہم بہت پیچھے ہیں، جس میں کوئی 13-14 انڈیکیٹرز ہیں، اس میں انفنٹ مورٹیلیٹی ریٹ ہے، میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہے، اس کو ہم ہائی کریں گے. جو اس وقت ہم پیچھے کریں گے یا ہائی کریں گے آپ؟ نہیں، اس وقت لیٹ سے ہماری پی آئی کوریج جو ہے نا 26% ہے. سو وی ول ٹرائی کہ ہم اس کو جو ہے نا جمپ دے کے جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کے انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم لے جائیں. ڈیولپمنٹ سیکٹر آپ کے سامنے ہے جو مین جہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ امن لانا چاہتے ہیں. اگر امن نہیں ہوگا، اواران کے اندر ہم نے دیکھا بھی لوکل باڈیز کے بھی الیکشن وہاں پہ نہیں ہو پائے، آپ کے اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں، تو امن لانا ہوگا. تو آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ناراض بلوچ. میں ویسے آپ سے ڈیفینیشن سننا چاہتا ہوں، کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس کے اندر بھی ناراض بلوچ اور بھائیوں اور بہنوں کا میرا ان سے واٹ از ناراض بلوچ. میں بالکل ناراض بلوچ نہیں کہوں گا. بلوچستان میں 48 سے ایک اسکول آف تھاٹس موجود ہے کہ ہم فورسفل انیکسیشنز ہوئی ہے، لیکن ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت بلوچ کا انٹرسٹ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملک کے باقی جو ہے نا ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان سے جوڑ لیں، اور پاکستان میں اگر ڈیموکریسی رہا تو ہم ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے
اپنی حقوق لے سکتے ہیں. لیکن وہ تو ریاست کو نہیں مانتے. نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے نا کہ ان کو بھی نہیں مانتے ہیں. یہ جو تصویر ابھی مین ایریا کے اندر آئی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، ان کے بارے میں ان کے خیالات ہمیں پتا ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا، میں فیکچوئل بتا رہا ہوں. اور پھر زیارت کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ویڈیو جاری کی گئی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں نا، بلوچ نے لڑائیاں بھی لڑی ہیں، کمپرومائز بھی کی ہیں. یہ پانچواں انسرجنسی ہے نا، وہ 4 انسرجنسی کس طرح ختم ہو گئے؟ ٹیبل پہ آ کے ختم ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں، میں اس میں اب بھی میری یہ ہے کہ ہماری نیت میں کہ ہمارا ویژنز پرو پیپل ہے، ہم کسی نہ کسی لیول پہ ان کو ڈائیلاگ میں انگیج کر لیں گے. انگیج کر لیں گے آپ اس کو. ذرا اب میکانزم کی بات کیجئے، کیونکہ جب ہم کے پی کے سی ایم سے بات کر رہے تھے تو میں بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ ان کا وہ مینڈیٹ بنتا نہیں کہ میکانزم طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیا ہے. تو آپ سے تو بالکل یہ سوال بنتا ہے کہ اگر مجھے بذریعہ اس انٹرویو کے اپنے ویوز تک کی بات پہنچانے کو، بلوچستان میں ڈائیلاگ کا میکانزم کیا ہے؟ ہاؤ آر یو آپریٹنگ؟ کو بیچ میں میڈل مین ہے کوئی، ان کو کہیں بلایا جاتا ہے؟ لندن میں فیض صاحب کے توسط جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں جاتے ہیں، ہاؤ از اٹ ہیپننگ؟ لیکن اس کی 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کو لے کے، جو ہماری روایتی ایک طریقہ کار ہے، ہم ان کے پاس جائیں. دوسری یہ کہ انٹلیکچوئل حوالے سے پولیٹیکل لوگوں سے پہلے ہم جو ہے نا ان سے جو ہے نا انڈیویجول لیول پہ بات کر لیں، پھر اگر اس میں کنسنسس آ گئے، کیونکہ اس وقت مین 4-5 گروپس ہیں جو وہاں پہ انسرجنسی میں انوالو ہے. تو میرا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں، انڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اس وقت رت بھائی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 6 مہینے میں کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا پرائورٹی نمبر 1 وہی ہے. اگر پرائورٹی نمبر 1 ہے اور 6 مہینے میں آپ نے پرائورٹی نمبر 1 پہ نہیں کام کیا تو پرائورٹی نمبر 1 کیسے ہوئی وہ؟ نہیں، میں بالکل اس پہ سنجیدگی سے کام کر رہا ہوں. تو کیسے کریں گے؟ واٹ وڈ بی یور پریفرنس؟ اب کوئی ہمیں اچھی خبر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مجھے خبر بنوانی ہے. نہیں، مجھے اس انٹرویو سے خبر بنوانی ہے. وہ بات سے بڑی خبر کیا ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد 6 ہفتے کے بعد اس بندے کو بھیج رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو یہ بات نہیں، میں آپ کو یہ بات بالکل نہیں بتاؤں گا، نہ بتانے کی پوزیشن میں ہو. میں سیاسی کارکن ہوں، چیزوں کو زمینی حقائق کے حوالے سے جوڑ کے دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک نیتی سے ہمیں فرض کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے اگر ان کیس ورس کم ٹو ورس، وہ اگر ہم کامیاب نہیں بھی ہوئے، لیکن یہ کہ ہم بلوچستان کے عوام کو، ملک کے عوام کو، انٹرنیشنل ڈائسپورا بلوچ کو، ان کو ہم یہ بتا تو سکتے ہیں کہ ہم نے ایک کوشش کی تھی. پہلے تو کوئی کوشش نہیں ہوتا تھا نا. تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے اپنا انٹرو لکھنا ہو اسٹوری کا، کہ ابھی اس کوشش کا حقیقی آغاز نہیں ہوا یا ہونے جا رہا ہے؟ ہم نے تو ڈے 1 سے جو ہی آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا سالڈ نہیں ہے. لیکن ہم نے ڈے 1 سے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ بھائی دوستوں کو کہیں کہ آپ آئیں، ڈائیلاگ کریں، جو آپ کے گریونسز ہیں وہ گریونسز کو ہم ایڈریس کریں گے. اور بلوچستان جو اس مشکل حالات سے گزرا ہے، میں فرینکلی آپ کے جو ہے نا توسط سے یہ کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں یہ سچویشن رہا تو بلوچ کی بہت بڑی نقصان ہوگی. اب فرض کریں اب ہماری ڈیولپمنٹس ہے، اب ڈیولپمنٹس میں جو ہماری ویژنز ہے، ہمارے سب سے بڑا ویژن جو ہے نا اس وقت ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے. ہمارے زمیندار جو خود جو ہے نا وہ باغ جو 51 کروڑ روپے میں بیچتا تھا ابھی 5000 میں لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہمارے پاس بجلی کی جو وہ ہے وہ نہیں ہے. 500 میگا واٹ 600 میگا واٹ ہمیں ملتے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ سے تھینکس ٹو میاں صاحب، وہ اس نے جو ہے نا ہمیں کم از کم مارچ اپریل تک ہمیں ہماری سسٹم میں 2 گریڈ اسٹیشن ہیں جو پچھلے 10 سال سے چلے آ رہے ہیں، گدو ٹو خزدار اینڈ ڈیرہ غازی خان ٹو لوڈلائی. یہ اگر ہمیں آ گئے تو ہماری اپنی غریبی میں زمینداری ہم کر سکتے ہیں. 4 ہمارے جو ہے نا روڈز ہیں، گوادر ٹو رتوڑ روڈ، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری یہ جو چمن، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، یوب اور کوئٹہ، تفتان. تو ان چیزوں پہ ہم نے، مگر دس فرسٹ ٹائم میں چونکہ ان کو ہر 15 دن کے مانیٹر کر رہا ہوں، ان کو 2000 کسی کو 7 میں مکمل ہونا تھا، کسی کو 2009 میں. ابھی کٹ آف ڈیٹ کیا ہے؟ میں سر ان کو کٹ آف ڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دیا 2 سال، اور ابھی جو ہے نا FWO 2 سال میں سے آپ نے یہ 6 مہینے نکالنے ہیں، یہ 6 مہینے ڈالنے ہیں؟ نہیں، یہ 6 مہینے کے 7. FWO ابھی موبلائز ہو گیا ہے. جو
N85 है। تو 4 روڈز کا انفراسٹرکچر جب فرما رہے ہیں وہ 2 سال کے اندر، اور یہ جو گریڈز جو آپ کہہ رہے ہیں جو دے ہیو ٹو کم اپ، یہ بھی 2 سال کے اندر؟ یہ تو اپریل کو 2021 کی اپریل کو، پھر اس میں ہم جائیں گے جو ہمارے پاس آلریڈی ایگریمنٹ ہوا ہے ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ یہ کہ 1000 میگا واٹس کی جو ہے نا ہم ایران سے وہ ملے گا. اگر 2 سال کے اندر اندر یہ دونوں کام آپ کر دیں گے؟ میں سر آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اگر دیکھیں نا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میرے ساتھ جو ہے نا میاں صاحب کوآپریٹ کر رہا ہے، اور میں نے اس کو ان رائٹنگ میں دیے ہیں کہ نمبر 1 روڈز، نمبر 2 انرجی، نمبر 3 جو ہے نا ہمارے ڈیمز. پھر یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی ایکچولی جو ہے نا، کیونکہ بلوچستان کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ طلعت بھائی غلط پینٹ ہو گیا. میری خواہش ہے کہ میں بلوچستان کو انٹلیکچوئل ہب بھی بنا دوں. میں وہاں کانفرنسز ہم کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ ہم کہتے ہیں جو لٹری جو ہمارے پچھلے دنوں ہم نے کیا، امجد اسلام یہ کہیں کرتے کرتے اسلام آباد نہ بنا دیجیے گا. اسلام آباد میں ہر وقت کانفرنس ہوتی رہتی ہے. نہیں اس طرح اس شہر میں ہر وقت تجزیہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو آنے سے لوگ ڈرتے ہیں نا. ہمارے یہاں جو یہ خوف کا ماحول ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کو جو ہے نا، لیکن سب سے اوپر سب سے پہلے امن ہوگا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین، ابھی چیف منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی ترجیحات میں کس گروپ سے سب سے پہلے بات کرنا بنتی ہے، اور فیڈرل حکومت کی طرف سے ان کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ذرا ابھی آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی، اور آپ نے امجد صاحب کا ذکر کرتے تھے. آپ نے ان کو وہاں پہ بلایا اور کانفرنس کروائی. وہ آئے تھے، ہم نے وہاں پہ جو ہے نا ان کے لیے مشاعرے وہ ارینج کیے ہیں کالجز میں. خود جو ہے نا جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو کے ساتھ، تو ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز تھی نا. کوئٹہ بیسیکلی 70s میں 80s میں 3 سینٹر تھے انٹلیکچوئلزم کے، لاہور، کراچی، کوئٹہ. صرف لاہور نے اپنے آپ کو بچایا، کوئٹہ اور کراچی بیچ میں جو ہے نہیں رہے. تو ہماری خواہش ہے کہ وہ ہم وہاں پہ آ کے لوگ بیٹھیں. وہاں بھی اچھے ادیب ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جیسے ہم نے بک فیسٹیول کو جو ہے نا ہم ارینج کر رہے ہیں، ہم اسپورٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں، انٹیریئر میں بھی لوگوں کو جو نا، پہلے پاکستان کوئٹہ میں جو فٹ بال ہوتا تھا، پاکستان کے جو ٹاپ کے ٹیمز آتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے عوام کو وہاں انگیج کر کے، تاکہ لوگوں کی جو ہے نا ان کو بھی زندگی کا مزہ آنا شروع ہوئے اور امپریشن بھی چینج ہوگا. بٹ بسد احترام پیپل ول ناٹ گو دیئر ریگولرلی آن دیئر اون. آپ کی انویٹیشن سر آنکھوں پر لوگ آتے ہوں گے، آپ کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو ایک ردم جنریٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک مومنٹم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جب تک بلوچستان کے اندر سے حقیقی امن اسٹیبلش نہیں ہوگا. فاٹا اور کے پی کے کا بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، کراچی کے اندر بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے. جہاں پر فساد ہوگا وہاں پر بنے بنائے لوگ بزنس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں طلعت بھائی، میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں، آپ 6 مہینے کی جو اب ابھی دے رہے ہیں، 6 مہینے میں کوئٹہ کو آپ انالائسس کریں. کوئٹہ کا جو کرائم ہے اس کا میں فرینکلی کہتا ہوں کہ فیصلہ آباد سے کم رہا ہے. اس پورے 6 مہینے میں جو نان کڈنیپنگ ہوئی ہیں، 2 پہلے ہر مہینے میں ہر دن 2 ہوتے تھے. ہماری پولیس نے ایف سی کو ریپلیس کی. ہماری پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے وہاں پہ. ایف سی کے پاس ابھی پولیس کی پاورز نہیں ہے؟ نہیں، پولیس کی پاورز ہیں، لیکن ہم نے 50% چیک پوسٹنگ ایف سی کی ختم کی ہیں. اب ریڈ پہ ہم خود جا رہے ہیں، پولیس جا رہا ہے، ایف سی کو ہم نہیں لے جا رہے ہیں. اختر مینگل صاحب سے میں بات کروں، وہ تو مجھے کچھ اور ہی بتاتے ہیں. لیکن اختر مینگل صاحب کو میں کنٹراڈکٹ نہیں کروں گا، اس کی اپنی رائے ہے، وہ چونکہ اپوزیشن میں ہے، اس کا کام یہی ہے. لیکن میں ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر موقع ملے میں تمام میڈیا کو پچھلے 6 مہینے کی جو ہے نا لائن آرڈر کی سچویشن آپ کو بتا دوں گا کہ کوئٹہ میں جو کرائم ہے، ہم نے تمام کڈنیپنگ کے گروپس جو ہے نا وہ ہم نے وہ کیے. دیکھیں نا طلعت بھائی، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ وزرا بھی کڈنیپنگ ہی شامل ہے، کوئی یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے 6 مہینے میں کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے. ہم پہ تو کرپشن کے دبے تھے سر. اب کوئی یہ کہ میں چیلنج یہ کہتا ہوں کہ میرے بارے میں کہ جی میں نے کسی پوسٹنگ پہ، کسی ٹرانسفر پہ، کسی ٹیکے پہ، آپ کی تو خیر کابینہ بھی 2 مہینے ہوئی بنی ہے نا. اینی ہاؤ سر، پہلے 6 مہینے میں ہم نے 3 ایشوز وہ کیے. لیکن ہم نے اواران میں ارتھکویک کو ڈیل کیا. اس میں طلعت بھائی کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ پہ سامان نہیں پہنچا ہے یا کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں ہم نے اتنی بڑی ٹرانزیکشنز کی، کوئی کمبل، کوئی سامان کراچی کوئٹے میں پہلے کیا ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا محرم شریف کو جو ہے نا خوبصورتی سے مینیج کی. ہم نے اپنے تمام تر مشکلات ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے اواران میں، لیکن نہیں ہوا. نہیں، اواران دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر 32 ڈسٹرکوں میں ایک ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوا
ٹھیک ہے نا. لیکن اب اگر اس کو اچھا آپ کہتے ہیں اواران میں ہمارے 22,000 جو ہے نا الیکشن ہمارے کنٹیسٹ ہوئے ہیں, 22,000 لوگوں نے کاغذات داخل کیے, 18,000 لوگوں نے الیکشن لڑا. اب یہ اتنی بڑی کریڈٹ